اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ بات چھڑی تھی پچھلے سبق سے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، محبوب جب وحی نازل ہو رہی ہو تو یہ اپنی زبان کو حرکت دینے والی بھی جو تکلیف ہے، فرمایا محبوب یہ آپ نہ کیا کرے۔ اس مقام پہ ارشاد فرمایا میرے اللہ نے، فَإِذَا پس جب قَرَأْنَاهُ ہم اسے پڑھ رہے ہوں، حالانکہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امی تشریف لاتے اور وہ اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوتے، لیکن وہ پیغام کیونکہ اللہ کی مرضی سے ہوتا تو میرے اللہ نے اس پڑھنے کو جبرائیل کا پڑھنا نہیں فرمایا، فرمایا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں آپ کے سامنے تو فرمایا فَاتَّبِعْ تو آپ اسی کی پیروی فرمائیں، قرآن جو ہم آپ کے سامنے پڑھ چکے ہوں، جو کچھ پڑھا گیا ہے محبوب آپ اسی کی پیروی فرمائیں۔ پھر میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ثم پھر اِنَّا بے شک علینا فرمایا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، بیانہ کہ ہم اس کا ٹھیک ٹھیک بیان آپ کے سامنے فرما دیں۔ وہ جو ظاہری الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے وحی کی صورت میں قرات کیے جا چکے، فرمایا پھر اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، فرمایا محبوب یہ ساری باتیں بھی سکھا دینا، یہ بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر میرے اللہ نے اس مضمون کو جو صورت قیامت کے شروع میں شروع ہوا تھا پھر بات پھیری ہے اسی مضمون کی طرف۔ وہ کافر لوگ جو آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، آخرت کی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے، قبروں سے دوبارہ اٹھنے کا انکار کیا کرتے تھے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کلا ہرگز نہیں، یہ جو تمہاری باتیں ہیں ہرگز ایسے نہیں ہونے والی، فرمایا بلکہ پوزیشن یہ ہے تحبونا تم تو پسند کرتے ہو، تمہیں اچھا لگتا ہے، العاجلہ فرمایا جلدی مل جانے والا منافع۔ یہ دنیا تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے نا، اس دنیا کے منافع تمہیں نظر آ رہے ہیں، اس دنیا کے فائدے تمہیں نظر آ رہے ہیں، تو فرمایا اس وجہ سے تم دنیا دنیا اور دنیا کے ہو کے رہ گئے ہو، اس وجہ سے آخرت کا انکار نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف فرمایا وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو الآخرہ آخرت کو، یہ دنیا تمہیں آخرت بھلائے بیٹھی ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی الدنیا مزرعۃ الآخرہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ جو کچھ بونا ہے اس کا نفع اور اس کا فائدہ جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں بندے کو عطا فرما دے گا، اور جنہیں وہ فائدہ نصیب ہوا میرے اللہ نے پھر ان کا تذکرہ فرمایا وجوہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوں گے، یومئذ اس دن جب حشر بپا ہو جائے گا، جب قیامت ہو جائے گی تو فرمایا اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے نادراتن فرمایا وہ بڑے حشاش بشاش ہوں گے، وہ بڑے تر و تازہ ہوں گے، انہیں بڑی خوشی ہوگی۔ خوشی کس وجہ سے ہوگی کہ ہم نے دنیا میں ناجائز منافع چھوڑ دیا تھا، اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ناجائز منافع نہیں لینا۔ کچھ ایسے جائز نقصان بھی تھے جو ہم نے برداشت کر لیے، دنیا کا نقصان برداشت کیا تھا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا انعام عطا فرمائے گا، اور جب وہ آخرت کھل کے ان کے سامنے آ جائے گی، وہ قیامت ان کے سامنے آ جائے گی، ان کا اللہ اپنی شان کے مطابق جب ان کے سامنے آ جائے گا تو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے چہرے بڑے حشاش بشاش ہو جائیں گے، وہ لوگ بڑے خوش ہو جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا الی ربیہا وہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی طرف، جس اللہ نے ان سے وعدے فرمائے تھے، جس اللہ نے انہیں انعام کا حکم ارشاد فرمایا تھا تمہیں انعام دیا جائے گا، وہ لوگ اس اللہ کی طرف ناظرہ فرمایا وہ اسی کی طرف دیکھنا شروع کر دیں گے۔ یہ سارے کے سارے انعامات میرا اللہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جنہوں نے دنیا کی یہ مختصر سی جو زندگی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بسر کی ہوگی،
اپنی اس دنیا کی زندگی کو آخرت سے اچھا نہ سمجھا ہو، بلکہ دنیا کے ہر منافع اور ہر فائدے کو اپنی آخرت کے لیے جنہوں نے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں انعامات سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی کا